دوستو، آج کل ہم بات کر رہے ہیں ہم غریب کیوں ہیں۔ اس کے حوالے سے آج ہمارا یہ دوسرا ویڈیو ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہماری غربت کی سب سے بڑی وجہ ہمارا عدل و انصاف ہے۔ ہم جس غربت کا سامنا کر رہے ہیں اس میں ہمارا عدل و انصاف جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ پاکستان میں جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ عدل و انصاف کی ہے، جس میں 3 لاکھ وکیل ہیں، کوئی 80,000 کے قریب جج اور ان کا سٹاف ہے، اور ہر روز 1 ملین آدمی گھروں سے عدالتوں میں انصاف لینے کے لیے آتے ہیں اور خالی ہاتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ کبھی آپ ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا عدل و انصاف کتنی بڑی رکاوٹ ہے ہماری غربت میں۔ یہ ایک بہت ہی بڑی انڈسٹری ہے۔ میں آپ کو چند اگزامپل دیتا ہوں۔ لاہور بار کا الیکشن جب ہوتا ہے تو اس میں ایک کینڈیڈیٹ کم سے کم 30 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے، اور وہاں پہ کم سے کم 15-20 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، اور صرف 1 سال کے اندر وہاں پہ جو الیکشن پہ خرچ آتا ہے وہ 6 سے 7 ارب روپے تک ہے۔ یہ صرف ایک ڈسٹرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت ڈسٹرکٹ ہیں، کراچی ہے، فیصل آباد ہے، اسلام آباد ہے، راول پنڈی ہے، پورا پاکستان ہے جہاں بار کے الیکشن اتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ یہ الیکشن پہ اتنے پیسے کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لیٹیگیشن ہے، ہماری مقدمے بازی جو ہے، اس میں یہ جو کینڈیڈیٹ بنتے ہیں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ لوگ انہی لوگوں کو اپنا وکیل بناتے ہیں اور انہی لوگوں میں سے پھر وہ جا کر جج بنتے ہیں، اس لیے وہ اتنے زیادہ پیسے لگاتے ہیں۔ 2021-22 میں 1,40,00,000 مقدمات بے بنیاد دائر کیے گئے، اور یہ اس لیے دائر کیے جاتے ہیں کہ دوسری پارٹی کو بلیک میل کیا جائے، دوسری پارٹی کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ طاقتور کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ ہمارے نظام عدل میں جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جج صاحبان جو فیصلے کرتے ہیں وہ غیر ملکی زبان میں کرتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کے بارے میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ لوگ قانون کے سامنے اندھے، گونگے، بہرے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 4 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے آج کل، اور تقریباً 6-7 کروڑ لوگ وہ ہیں جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے، اور عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں وہ انگریزی میں کرتی ہیں۔ آپ نے کبھی اس کی وجہ تلاش کی؟ میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں۔ ابھی جو چیف جسٹس صاحب کے نام گئے تھے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا چیف جسٹس کون بنے گا، ان میں جسٹس یحییٰ فریدی تھے، جسٹس منصور شاہ صاحب تھے، جسٹس منیب تھے۔ یہ تینوں کے تینوں چیف کالج ایچیسن کے پڑھے ہوئے تھے، اور یہ چیف کالج کیا تھا؟ ایچیسن کالج وہ ہے جس کو انگریزوں نے یہاں کی جو پرنسلی اسٹیٹ تھی، یہاں کے جو اسٹیٹ کے حکمران ان کے بچوں کے لیے بنایا تھا تاکہ وہ انگریزوں کے ساتھ بہتر طریقے سے بات کر سکیں۔ آج بھی جو ہمارے جج صاحبان آتے ہیں وہیں سے پڑھ کر آتے ہیں، عوام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا نظام عدل نہیں بلکہ ایک رائل کلب ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے جی اگر منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو 8 جج ریزائن کر دیں گے۔ یہ نہیں ریزائن کریں گے، بلکہ اگر مارشل لا بھی لگ جاتا
تو تب بھی انہوں نے ریزائن نہیں کرنا تھا، بلکہ پی سی او کے تحت حلف اٹھا لینا تھا۔ پاکستان کی ہسٹری یہی بتاتی ہے۔ دوستو، آج ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں، میں وکیل ہوں اور میں بہتر جانتا ہوں، میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں، ان ساری چیزوں کو میں بڑی باریکی سے جانتا ہوں۔ ہماری غربت کی سب سے بڑی وجہ ہمارا نظام عدل ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ ہمارا نظام عدل ہے، اور یہی نظام عدل ہماری بدقسمتی کی وجہ ہے۔